دوستو ایک فائدے کی بات آپ سن لو، دنیا میں بادشاہ اور عمرہ اور وزراء اہل دول تو ہمیشہ ہوتے رہے، کوئی زمانہ اس سے آپ خالی نہ پائیں گے۔ وقت کے امین، وقت کے کبیر، غوث اعظم سلطان اس دنیا سے جا چکے۔ ہر طرف حکومت ہے، کوئی چین کا حکمران ہے، کوئی لندن کا، کوئی جاپان کا، کوئی مختلف زمین کے مختلف خطوں پر اس کی سلطنتیں ہوتی رہیں۔ اب تک صرف ایسے 4 بادشاہ ہوئے کہ ان کو اپنے تنہا پوری زمین پر سلطانی دی۔ وہ 4 بادشاہ کون ہیں؟ ان میں سے 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں۔ جو 2 کافر ہیں جو ایسے سخت ظالم تھے جن کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، ایک کا نام نمرود تھا، دوسرے کا نام بخت النصر۔ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اور 2 مومن، تو مومنوں میں ایک تو حضرت سیدنا ذوالقرنین تھے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا ذوالقرنین جن کے بارے میں حضرت سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ کی روایت ہے کہ وہ فرشتے نہیں تھے، نبی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ولی تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے۔ دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ خدا کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اس شان کے ساتھ دنیا میں تھے، ان کو ایسی عظمت، ایسی حکومت ملی تھی کہ ایسی حکومت تو پوری روئے زمین میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ قرآن کریم سے پوچھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس نبیوں کو عظیم رتبہ دیا، اس رتبہ کا ذکر ہم قرآن کریم میں بھی پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا تو تمام دنیا پر حکومت تھی، وقت کے تنہا سلطان تھے، اور حال یہ تھا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہ تھی بلکہ ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی۔ خدا کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوا کو جہاں حکم دیتے تھے ہوا وہیں چلتی تھی، جہاں حکم دیتے تھے ہوا وہیں ٹھہر جاتی تھی۔ قرآن کریم میں خدا کا یہی ارشاد ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہوا چلتی تھی حکم سلیمان سے، تو پتہ چلا اس قدر کہنا کہ ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام مرتبہ ہے، ان کی شان و شوکت ہے، ان کی یہ پاور دی گئی کہ جس چیز کو حکم دے وہ چیز ان کے تابع ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ہمارے نبی کی شان مت پوچھیے، ان کی تو شان سب سے اعلیٰ و برتر و بالا ہے، ایسی شان ہے کہ جن کی دھومیں آج پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں